خطبہ القاضی محمد بن ابی الحسن۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو کیا کچھ نگاہیں دیکھتی اور کان سنتے ہیں۔ تاریخ میں سفر کرتی میری نگاہیں دیکھتی ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جنگوں کی ایک عظیم داستان رقم کرتے مورخہ 27 رجب 583 ہجری بروز جمعہ بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ نصرانیوں کی غلاظت سے پاک کرتے صلیب توڑتے ہیں اور اس کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا گونجنے لگتی ہے۔ بیت المقدس کی آزادی کے ٹھیک ایک ہفتہ بعد یعنی 4 شعبان 583 ہجری بروز جمعہ القاضی محمد بن ابی الحسن ایک یادگار خطبہ دیتے ہیں۔ سوچتی ہوں فتح و نصرت سے سرفراز مومنین نے جب یہ خطبہ سنا ہوگا تو ان کی پیشانیاں اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر کے لیے کچھ اور جھک گئی ہوں گی، دل جوش سے بھر گیا ہوگا اور لہو جوش مارتا ہوگا کہ کلمہ توحید کا علم مشرق تا مغرب ہمیشہ سر بلند رہے، کائنات کا ذرہ ذرہ نور توحید سے جگمگاتا رہے۔ مگر ان کا خطبہ میرے لیے تو آنسوؤں کی جھڑی بن گیا ہے۔ دل تڑپتا ہے کہ کیوں امت غفلت کا شکار ہوئی، کیوں من حیث القوم ہم نے کفران نعمت کیا اور آج تہی داماں بیٹھے کفار کے ظلم و ستم پر آنسو بہاتے سسکیاں بھر رہے ہیں۔ میں اپنے آنسو پونچھتی ہوں، کچھ کرنے کا سوچتی ہوں تو القاضی محمد بن ابی الحسن چشم تصور میں مسجد اقصیٰ کے منبر پر آن کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی آواز 4 دانگ عالم گونجنے لگتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اے مومنوں، اللہ کی رضا کے لیے جستجو کرو کیونکہ وہی کعبہ کا رب ہے اور اسی نے مسجد نبوی کو تمہارے لیے جائے رحمت بنایا ہے اور اسی نے مسجد اقصیٰ میں تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ اپنی نااہلیوں سے گم کردہ اس قیمتی متاع کی پہچان کے لیے آنکھیں کھولو۔ پون صدی سے کفار تمہاری سرزمین پر دندنا رہے ہیں، یہ عفریت بن کر تمہارے ہی بہن بھائیوں اور بچوں کا خون پی رہے ہیں۔ اٹھو، اس بابرکت گھر کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کرو اور یہاں علم توحید بلند کرنے کی جستجو کرو۔ یاد کرو، اس مسجد کی بنیادیں توحید و تقویٰ پر قائم ہیں۔ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے اور یہیں سے تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا گیا۔ یہی تمہارا پہلا قبلہ ہے۔ یہاں آ کر انبیاء علیہم السلام ٹھہرے اور اولیاء رحم اللہ نے اس کا قصد کیا۔ یہاں متعدد رسول دفن ہوئے، یہاں اللہ کی وحی اتری۔ یہ سرزمین محشر ہے اور یہیں سے لوگ حساب و کتاب کے لیے منتشر ہوں گے۔ یہ گھر اس مقدس سرزمین پر واقع ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد یہی وہ تیسری مسجد ہے جس کی طرف شد رحال باقاعدہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا مشروع ہے۔ اٹھو، قادسیہ، یرموک اور خیبر کی یادیں تازہ کرو۔ کفران نعمت کر کے جس عظیم نعمت کو کھو رہے ہو، کھو چکے ہو، اس کی عظمت پہچانو۔ کیا یہی وہ گھر نہیں جس کی تمام رسولوں نے تعریف کی اور اس میں 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت کی گئی؟ کیا یہ وہی گھر نہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے سورج کو غروب ہونے سے روک دیا؟ کیا یہی وہ گھر نہیں جسے آزاد کرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاد کرنے کا حکم دیا؟ چنانچہ پوری قوم میں سے صرف 2 آدمیوں نے ان کی بات کو قبول کیا اور باقیوں نے انکار کر دیا۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہوا اور 40 سال تک انہیں میدان طی میں سرگرداں نہیں رکھا؟ تم مسجد اقصیٰ کی حفاظت سے غافل ہوئے، کفار کو یہاں قدم جمانے کی جرأت دی، اس مقدس سرزمین کا عمل پامال کرنے کا انہیں حوصلہ دیا۔ اٹھو،
اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کرو۔ اٹھو، ابھی بھی وقت ہے، اس گھر کو آزاد کرانے کی فکر کرو۔ علم توحید پوری آن بان کے ساتھ اس مقدس سرزمین پر لہراؤ۔ شیطان اور اس کے ساتھیوں کی کمر توڑ ڈالو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی رضا کی طرف دوڑو، فرشتوں کی دعائے مغفرت کے حقدار بنو۔ جہاد سب سے افضل عبادت ہے، اس سے منہ نہ موڑو۔ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم دین الہی کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں خلافت عرضی سے نوازے گا۔ تم زمین پر پھیل جاؤ اور اسے نجاست کفر و شرک سے پاک کر دو۔ کفر کی جڑیں اکھاڑ دو اور اس کی شاخیں توڑ ڈالو۔ اسلام کو غالب اور کفر کو ذلیل و خوار کرو۔ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ تم پرعزم ہو کر نکل کھڑے ہو اور اللہ اکبر کی صدا سے کفر و شرک اور شیطانوں کے ایوان ہلا ڈالو۔ آئیں اس خطبے کو دل کے کانوں سے سن کر عمل کی جانب گامزن ہو جائیں۔